بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رواه الترمذي حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، اسی نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہی سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، سب چیزیں اسی کی محتاج ہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کے سب کام اچھے ہیں، وہ نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی اسے نہیں بھاتی۔ اور درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں،
جو حبیب الہ العالمین ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو ساری دنیا کے رہبر و پیشوا ہیں۔ محترم حضرات اور عفت مآب پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، انسانی تاریخ و ثقافت پر غور و فکر کرنے اور اس کا بھرپور جائزہ لینے سے ایک انتہائی تکلیف دہ اور کڑوی حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ انسانی عقل اس طویل تاریخی دوران میں بہت سی تباہ کن اور ہلاکت خیز کارروائیوں کا شکار رہی ہے، جس کے لیے خرافات اور توہمات کا اسلحہ استعمال ہوتا رہا ہے، جو انسان کی عقلی، فکری اور باطنی پہلو پر کیا جانے والا شدید ترین اور مہلک وار ہے۔ خرافات، توہمات، فریب دہی اور شعبدہ بازی کی زنجیروں اور جکڑ بندیوں سے حقیقی آزادی ہی انسان کی عقل و فکر کو پریشان خیالات اور خرافات سے محفوظ رکھ کر اس کے اہم ترین انسانی حق کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط قلعہ مہیا کرتی ہے۔ لہذا انسانی عقل کو ہر اس چیز سے آزاد کرانے کے لیے کوشش کرنا عقیدے کی ایک مقدس جنگ ہے جو اس کی فطرت کے ساتھ متصادم، اس کی سوچ سلب کرنے والی اور اس کی اقدار و مبادیات کو قتل کرنے والی ہو۔ ان خرافات و توہمات میں سر فہرست یہ فضول خیالات تھے جو انسان کی عقل کی توہین ہیں کہ لوگ بتوں اور پتھروں کے ساتھ امیدیں وابستہ کر لیتے اور انہیں اپنے دکھوں کا مداوا سمجھتے۔ کچھ دوسرے لوگ کھجور، ستوؤں اور دیگر کھانے پینے کی چیزوں سے معبود بناتے اور جب بھوک لگتی تو انہیں ہی کھا جاتے۔ ایک گروہ ایسا بھی تھا جو شعبدہ بازی اور قیافہ شناسی کا بازار گرم کرنے اور اس کی عقل و فکر کو سلب کرنے کے لیے تعویذ، دھاگوں اور عملیات کا سہارا لیتے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب اسلام خالص توحید لے کر آیا اور زمین کا کونا کونا اس کے نور سے منور ہو گیا تو اس عقیدہ توحید نے دلوں کو غیر اللہ کی غلامی سے آزادی بخش کر عزت و شرف اور پاکیزگی کی بلندیوں پر بٹھایا، عقلوں کو توہمات، خرافات کی گندی دلدل اور بھنور سے باہر نکالا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہی اس کی سب سے قیمتی چیز اور متاع جان ہے، جس کے ہوتے ہوئے وہ شدید ترین چیلنج اور مشکل ترین آزمائشوں کا صبر و تحمل کے ساتھ مقابلہ کر سکتا اور ہر قسم کی پریشانی، اضطراب، بے چینی اور نفسیاتی افسردگی کا مردانہ وار سامنا کر سکتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ گمراہیوں، جھوٹے خیالات، خرافات اور توہمات کے سیلاب کے آگے بند باندھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور پردہ نشی ماؤں بہنوں، اسلام نے اپنے پیروکاروں کے ذہنوں سے جاہلیت کے تمام بوجھ اور اوہام دور کر دیے، اس سے ان کے نفوس کو شرک کی گندگی اور جھوٹے خیالات سے پاک کر دیے اور ان کو حقارت آمیز رویوں اور سفلاپن کی تمام صورتوں اور نمونوں سے دور کر دیا ہے، جن میں سر فہرست جادوگری، نحوست، بدفعلی، بدشگونی اور خرافات کے تمام مظاہر شامل ہیں۔ توہمات کی یہ تمام شکلیں عقیدے پر براہ راست شدید ترین حملہ اور پرشکوہ قصر توحید کو منہدم اور زمین بوس کرنے کی صورتیں متصور کرتی ہیں، جن کے نتیجے میں غیرت کوچ کر جاتی ہے، شکست خوردگی اور ہزیمت اس کی جگہ لے لیتی ہے، قوت کمزور ہو جاتی ہے، ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، مسلمات اور بدیہیات سے یقین اڑ جاتا ہے اور افسانوی باتوں اور بے حقیقت کہانیوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔
چنانچہ معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، امت میں انارکی پھیل جاتی ہے، عقیدے کی حفاظتی دیوار میں دراڑیں پڑ جاتی ہے، اور بالآخر امت کی کشتی فناہ کی راہ پر گامزن ہو کر عدم کی بھور میں ہچکلے کھاتی 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 غرق آب ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا۔ آپ کے ذریعے جاہلیت کے تمام راستے مسدود کر دیے، شرک اور صنم پرستی کے تمام نشانات مٹا دیے، اس ناسور کی جڑیں کاٹ ڈالیں اور اس بیماری کے تمام جراثیم ہلاک کر دیے۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد ترکتم علی البیضاء قد ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میں تمہیں ایک ایسے صاف اور روشن راستے پر چھوڑ رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، وعدے ہیں، اور اس روشن راستے اور دین سے وہی انحراف کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، برباد ہونے والا ہے۔ ہمارے جو راستے ہیں، دین اسلام کا جو راستہ ہے، بڑا صاف و شفاف راستہ ہے۔ نبی نے فرمایا، لیلھا کنہارہا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم نے صاف ستھرے اس دین کو داغدار بنایا، بدفعلی، بدشگونی، نحوست، خرافات اور اس طرح کے تمام توہمات کا عقیدہ رکھ کر بدعقیدگی سے ہم نے اپنے اسلام کو، اس راستے کو جو راستہ بالکل صاف تھا، روشن تھا، ہم نے داغدار بنایا۔ حیرانگی کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ جو بات اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بات بتا ہی نہیں ہے، کچھ مہینے کو منحوس سمجھنا، کچھ چیزوں سے بدشگونی لینا، کسی چیز کو نحوست سمجھنا۔ یہ جو سفر کا مہینہ ہے، یہ زمانے جاہلیت میں عقیدہ یہ تھا کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، لا سفر، سفر میں بدشگونی لینا صحیح نہیں ہے۔ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے کہ شادی بیاہ کرو گے وہ شادی زیادہ دیر تک ٹکے گی نہیں، اگر ٹک بھی گئے بچے نہیں ہوں گے۔ سفر کا آغاز نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے کہ حادثات کے زد میں آ جاؤ گے۔ کاروبار کا آغاز نہیں کرتے کہ بے برکتی کے شکار ہو جاؤ گے۔ حیرانگی اس بات کی نہیں ہے کہ ایسے خیالات کہاں سے آئے، حیرانی تو اس بات کی ہے کہ جو بات اور عقیدہ کسی ثبوت اور سچی دلیل کے بغیر دلوں، دماغوں اور عقلوں میں ٹھونسا جاتا ہے، اسے فوراً قبول کر لیا جاتا ہے، اور جو بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی جاتی ہے، تحقیق کے ساتھ، سچے اور ثابت شدہ دلیل کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ، اسے مانتے ہوئے طرح طرح کے ہیلے بہانے، منطق و فلسفہ اور دل و عقل کی کسوٹیاں استعمال کر کر کے راہ فرار تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کسی چیز میں اللہ تبارک، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مشیت سے جو کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے، وہ جس کے لیے جس میں چاہے برکت ڈال دے اور جس کے لیے چاہے برکت نہ دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
नहुसत और बदशगुनी का जिक्र किया गया। बदशगुनी किसे कहते हैं? जैसे इस महीने में शादी ब्याह नहीं करेंगे, बिल्ली रास्ते से गुजर गई, रास्ता गुजरेंगे तो नुकसान होगा, और बहुत सारे अकीदे हैं। घर के छत पर कौवा काय काय करने लगे, कोई टपकने वाला है, मरने वाला है। कुत्ते जोर जोर से भूखने लगे घर के सामने, कोई मुसीबत आने वाली है। और फिर बदफाली ये सब चीज़ें लेते हैं, और नेकफाली भी लेते हैं। हाथ में खुजली हो रही है, पैसा आने वाला है, आँख दाएं तरफ का फड़क रहा है, लॉटरी लगने वाली है। घर में औरतें बर्तन धोते धोते हाथ से छूट गए बर्तन, मेहमान आने वाले हैं। खाते खाते पीते पीते हिचकी आ गई, कोई याद कर रहा है। ये तमाम चीज़ें, इसे कहते हैं बदशगुनी, बदफाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इन्हीं चीज़ों का तज़किरा हो रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से समाप्त कीजिए, क्योंकि इस बीमारी में हम बुरी तरह मुलव्विस हो चुके हैं। आगे उसका तज़किरा करेंगे। आपने फरमाया, इनका नश्यु फफिस्सलाह अलमरअ वद्दार वलफरस, रवाहुल बुखारी। आपने फरमाया, अगर नहुसत, बदशगुनी किसी चीज में होती तो वो 3 चीजों में होती: औरत, घर और घोड़ा। घर के लिए लड़ाई झगड़ा कितने करते, भाई भाई में काटा मारा मारी, जेल, मुकदमा, केस, एक बालिश जमीन के लिए। औरत के लिए तो मालूम है आपको, घोड़ा, वो जंगो जिहाद करते थे, घोड़े पे सवार होते थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर नहुसत होती, इसका मतलब यह है कि नहुसत किसी चीज में नहीं है। अगर होती तो होती इन चीजों में। जैसे कि आपने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो है उमर होते। तो नबी तो नहीं हुए ना, तो उमर तो नबी नहीं है। उसी तरह अगर फरमाया, अगर किसी चीज में बदशगुनी और नहुसत होती तो ये 3 चीजों में होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान मुबारक से साफ वादे हो गया कि नहुसत और बदशगुनी किसी चीज में नहीं है। जो कुछ होता है अल्लाह की हिकमत और अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत से होता है। अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत और मशीयत से होता है। लेकिन आज हम बदअकीदों की बुरी तरह गुलाम बन चुके हैं। ये गुज़श्ता कल 15 अगस्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हमारे आबा व अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने अपना खून बहाए, बच्चे यतीम हुए, औरतें बेवा हुई, बहनों का सुहाग उजड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें आज़ादी मिली और इस आज़ादी के लिए हमारे आबा व अजदाद ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तन मन धन की बाजी लगा दी। उसी का जश्न मनाते हुए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे हाथ में 5 रुपए का झंडा तिरंगा लेकर, कोई बच्चे अपने रुखसार पर तिरंगे की स्टिकर लगा लिए, कोई बच्चे टी शर्ट तिरंगे की पहन लिए, टोपियां तिरंगे की पहन ली, बड़े खुश हैं। और ऐसा लगता है कि आज़ादी पूरी आकर स्कूल और कॉलेज में सिमट चुका है। उसके अलावा आपको और आज़ादी का कहीं जश्न दिखाई देगा ही नहीं। नाच डांस होता है। अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया था तो हमारे रूहों को गुलाम नहीं बनाया था, हमारे जिस्म जान को गुलाम बनाया था। लेकिन जब वो चले गए, वो तो चले गए, उसे तो हमने यहाँ से मार भगाया, लेकिन ये बदअकीदगी हमारे अंदर रह गई। ये नौजवान बच्चियाँ, इनका अकीदा देखिए,
خوشی منا رہے ہیں. عموماً تمام اسکول اور کالج کا حال یہ ہے، بلکہ بعض مدرسوں کا بھی حال یہ ہو چکا ہے کہ ناچ گانا ڈرامہ کیا جاتا ہے. یہ خوشی اسی بچے کے گلے میں آپ دیکھیں گے تعویذ کا معمولی دھاگا اپنا غلام بنائے ہوا ہے. عقیدہ یہ ہے کہ اس تعویذ کے ذریعے میں بہت ساری چیزوں سے بچ سکوں گا، مجھے نظر نہیں لگے گی، بھوت پریت اور مختلف چیزوں سے میں محفوظ رہوں گا. میرے بھائیوں، تعویذ گلے میں تعویذ جو لٹکا رہے ہو، تو تعویذ کیا، اگر وہ تعویذ دینے والے پیر کو بھی گلے میں لٹکا لوگے تو ہوگا وہی جو اللہ رب العالمین چاہے گا. اسی لیے حقیقی آزادی یہ نہیں ہے. حقیقی آزادی تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں دلوائی. جاہلیت کے رسم و رواج کے خلاف جنگ کر کے حقیقی آزادی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانیاں پیش کر کے ہمیں دلائی. شرک، بت پرستش، بدفعلی، بدشگونی جیسے توہمات سے ہمیں آزادی دلائی. اور اس حقیقی آزادی کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہ بچے یتیم ہوئے، ان کی بیویاں بیوہ ہوئیں، بہنوں کا سہاگ اجڑا، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دی، تب جا کے ہمیں حقیقی آزادی نصیب ہوئی ہے. ایک بات جان لیجئے کہ اپنے آپ کو زنجیروں سے جکڑ لینا بڑا آسان ہے، لیکن اپنی روحوں کو، اپنے جذبات کو، اپنے عقیدے کو غلامی سے آزادی دلانا بہت مشکل ہے. آزاد ہندوستان میں رہ کر آج ہم بدعقیدگی کے غلام ہیں. بدفعلی، نحوست، مختلف چیزوں میں ہم ملوث ہیں. ایک معمولی دھاگا ہمیں اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں. حقیقی آزادی یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے بڑے خوش ہیں، ترنگا جھنڈا لیے، اسکول میں ناچ گانا ہو رہا ہے. مکہ بھی فتح ہوا تھا سن 8 ہجری میں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی عاجزی انکساری سے، جھکی ہوئی تھی. اور آج جو آزادی ہمیں ملی ہے ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کی وجہ سے، وہ اس طرح کی بدعقیدگی کا شکار نہیں تھے، وہ بدعقیدگی کے غلام نہیں تھے، ان کے اندر جاہلانہ رسم و رواج نہیں تھا، وہ بدفعلی و بدشگونی، نحوست جیسے توہمات میں گرفتار نہیں تھے، وہ پکے سچے موحد تھے. اسی لیے تو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. آج بتائیے، آج اگر حالات ایسے آ جائیں تو جان دے سکتے ہیں؟ کلیجے میں دم ہے. وہ کسی نے لکھا کہ طاقت بازو میں نہیں کلیجے میں ہونی چاہیے. طاقت بازو میں نہیں کلیجے میں ہونی چاہیے. اگر یہ کلیجہ نہیں کانپا تو پوری دنیا کانپے گی. ایمان، کلیجہ، دل اسے کہتے ہیں، کمزور ہے. اللہ کے بندو، ایمان کہاں چلا گیا؟ دانش مند اور سلیقہ شعار عقلیں کہاں کھو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں قرآن مجید میں نہیں پڑھتے، ان پر ایمان نہیں رکھتے؟ فرمان الہی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 50 پر 1، اللہ فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے لن یصیبنا، لن کے مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں ہمیں کوئی مصیبت پہنچ سکتی ہے مگر جو اللہ نے ہمارے تقدیر میں لکھ دیا ہے. آج بیمار ہوا ہوں، اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے. آج مصیبت زدہ ہوں، اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا. آج پریشان حال ہوں، اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا. ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ نے ہمارے تقدیر میں لکھ دیا ہے. ہوا مولانا، اور وہی کارساز ہے،
وہی ہمارا کارساز ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے۔ آج بیمار کیا ہے، اللہ ہی مجھے شفا دے گا۔ آج پریشان حال ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مجھے اس پریشانی سے نجات دے گا۔ آج مصیبتوں میں تکلیفوں میں گرفتار ہوں، اس گرفتاری سے آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی صحیح روایت، آپ نے فرمایا وَعْلَمْ، جان لو، اس بات پر پختہ یقین کر لو، اس بات پر اپنا عقیدہ مضبوط کر لو، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور اس کے برعکس وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تم ڈرتے کیوں ہو؟ بدشگونی سے، بدفعلی سے، جنات سے، شیاطین سے، وہ ڈرنے کی چیزیں وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، رواہ البخاری۔ آپ نے فرمایا کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی۔ یہ کورونا کے وقت ڈسٹینس کرو، یہ کرو، وہ کرو، تو ہم کی دوری اختیار کیے احتیاط کے طور پر، لیکن نبی فرماتے کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں، اس کو بیمار ہو میں بھی بیمار ہوں، نہیں۔ لا عدوہ ولا طیرہ، اور بدشگونی لینا درست نہیں ہے۔ ولا حامہ، الو، یہ رات کو دکھائی دیتا ہے، دن میں دکھائی دے لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ ولا سفر، سفر کا مہینہ بھی کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات ہے صحیح مسلم کی، اس کے اندر ہے ولا غول، غول مطلب ہوتا ہے بھوت۔ دن ہے تو سن رہے ہو، رات کو بیان کروں گا تو ڈر جاؤ گے۔ بھوت پرے سے آج اتنے لوگ ڈر رہے ہیں، حالانکہ وہ دکھائی بھی نہیں دیتا۔ گناہ کرنے میں ڈرتے نہیں، گناہ کرنے میں ڈر نہیں ہے، بھوت پرے سے بہت ڈر ہے۔ اللہ کے نبی ولا غول، یہ بھوت پرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسری بات میں ولا نو، ستاروں کی تاثیر، ستاروں سے تاثیر، یعنی بارش فلاں ستاروں کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک ثلاثاً، تین بار فرمایا بدشگونی شرک ہے، نحوست شرک ہے، بدفعلی شرک ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت حتیۃ عن حاجۃ فقد اشرک، جس کو بدشگونی کسی کام سے روک دے اس نے یقیناً شرک کیا۔ آپ اس مہینے میں کچھ نہیں کروں گا، شادی بیاہ نہیں، خوشی کا کوئی تقاریب نہیں، کاروبار نہیں، اگر اس مہینے میں کچھ کیا تو نقصان ہوگا۔ آپ کو کوئی بدشگونی کسی چیز روک رہا ہے، نبی نے فرمایا اس نے شرک کیا۔ تیسری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے۔ یہ متواتر حدیثیں ہیں کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے عقلوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنی سوچ کو، اپنی روحوں اور جذبات کو ان بدعقیدگی سے آزادی دلاؤ۔ یہ بڑا آسان ہے 15 اگست میں آزادی منانا، ہم اپنے آپ سے آزاد نہیں ہوئے، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، عقیدہ بالکل کمزور ہو چکا ہے، تو پھر کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ پہلے ان تمام توہمات سے اپنے آپ کو آزادی دلائیے، اپنی سوچ و فکر کو، کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی حکمت اور مشیت سے ہو رہا ہے۔
یہ بدشگونی، نحوست، یہ جاہلیت کی عقیدے تھے. یہ ہمارے نبی نے اس طرح کی رسم و رواج کے لیے بڑی قربانیاں دی، اور ہمیں اس طرح کی رسم و رواج سے ہمیں آزادی دلائی. لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ہم پھر سے غلام بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 2، اللہ فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم. اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کے دروازے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کے لیے بند کر دے اسے کوئی جاری کرنے والا نہیں. اللہ صاف صاف فرما رہا ہے رحمت کے دروازہ کھولنا اللہ کا کام ہے. اگر اللہ کھول دے پھر کوئی اسے بند کرنے والا نہیں ہوگا، اگر بند کر دے اسے کوئی جاری رکھنے والا نہیں ہے. سورہ زمر آیت نمبر 30 پر 8 اللہ فرماتا ہے قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بدن هل هن کاشفات ضری او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی. اے نبی آپ کہیے ذرا بتلاؤ تو صحیح، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس نقصان کو دور کر دیں گے؟ یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ اللہ کی رحمت کو روک لیں گے؟ قل حسبی اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے. یہ قل حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ ایسے جملے ہیں کہتے ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ سے اللہ نے نجات دی. اسے جب ایسے موقع آ جائیں کہ ذہن کام کرنا چھوڑ دیں، بدعقیدگی کے شکار آپ ہونے لگیں، اس طرح کی سوچ آنے لگیں، قل حسبی اللہ پڑھیے. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یہ دعا پڑھیے. یہ اس سے ذہن آپ کے آزاد ہوں گے، دل و دماغ صحیح کام کرنے لگیں گے. قل حسبی اللہ، نبی آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اگر نفع پہنچانا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو نقصان میں مبتلا کرنا چاہے کوئی اسے اس نفع نقصان سے بچا نہیں سکتا. یہ اللہ کی حکمت ہے، مشیت ہے کہ وہ جس کے لیے چاہے برکت دے، جس کے لیے چاہے برکت نہ دے. دیکھ لیجیے دو آدمی ایک جیسے بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، مرض میں، ایک ہی جیسی مرض ہے، ایک ہی ڈاکٹر کے پاس گیا، ایک جیسی دوائیاں لی، ایک نے دوائی استعمال کیا شفا مل گئی، دوسرے نے وہی دوائی استعمال کیا کام نہیں ہوا، بلکہ بسا اوقات مرض اور بڑھ جاتا ہے. کئی طرح کے لوگ ایک ہی جگہ ایک ہی جیسے کاروبار شروع کرتے ہیں، کسی کو نفع ہوتا ہے کسی کو نقصان ہوتا ہے. ایسے ہر ایک چیز کا معاملہ ہے. پھر دکانوں میں وہ بابا لوگوں کو بلانا، نیبو مرچی کاٹنا، قرآن کھانی کرنا، فلاں یہ وہ کرنا جو آج کر رہے ہو، یہ تو قرآن حدیث کی انکار ہے. یہ تو حیرانگی اسی بات کی ہے کہ اتنی حدیثیں، اتنی قرآن کی آیات کریمہ، اتنی دلائل، اتنے ثبوت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جھوٹے موٹے قصے، کہانیاں، افسانوی گو یہ وہ شروع کر دیے، لوگ اس عقیدگی کا شکار ہو گئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ایک دعا سکھلائی، آپ پڑھتے ہوں گے، کبھی معنی مفہوم پہ غور کیجئے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ تو جو عطا کرے کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں. پھر اس طرح کی بد عقیدگی کا ہم کیسے شکار ہو گئے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھلائیں، ہر فرد نماز کے بعد یہ دعائیں پڑھو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، ایمان مضبوط کرو، اپنی سوچ، اپنی روح، اپنے جذبات، احساسات، نیات کو ان تمام توہمات سے آزادی دلاؤ۔ اگر ان تمام چیزوں کے تم غلام بن گئے تو ایک بات یاد رکھنا، جہنم سے آزادی نہیں مل سکتی، جہنم سے آزادی نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر دے، لیکن اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شرک کی نشاندہی فرمائی، ہمیں اس بدعقیدگی کی آزادی کے لیے اپنی دندان مبارک شہید کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلانہ رسم و رواج سے آزادی دلانے کے لیے خون سے لہو لہان ہوئے، آپ گالیاں کھائیں، لوگوں نے پتھر برسایا، صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں 15 اگست میں چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے کو 3 منٹ 4-5 منٹ کی تقریریں رٹائی جاتی ہے، اور وہ ہندوستان کو جنہوں نے آزاد کیا ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بچوں کو یہ عقیدہ بھی سکھائی جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کا متعلق ان کو بتائی جائے، وہ تقریریں بھی رٹائی جائے۔ یہ تو بڑا آسان ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی میرے بھائیوں کہ اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے۔ اگر اس طرح کی بدعقیدگی اور توہمات میں مر گئے، جہنم سے آزادی نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، مشرکوں پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اپنے باپ آدر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد، اللہ کہے گا جہنم میں نے مشرکوں پر حرام کر دیا ہے۔ اس لیے کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی یہی ہے کہ آپ کو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے اور جہنم سے آپ بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوب پیدا کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ نے شرک کی نشاندہی کی، جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، تعویذ لٹکا لینا بڑا عام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں بیان فرمایا، مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ہم کسی چیز کو منحوس سمجھ لیے، کسی چیز سے بدشگونی لے لی، بدفعلی لے لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں معلوم ہوتی ہے، ان کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، جہنم سے آزادی چاہیے، تو ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوگا، اپنے عقیدگی کی اصلاح کرنی ہوگی۔ بدفعلی، بدشگونی، نوست، یہ چڑیل، بھوت، پریت، مختلف چیزوں، ان تمام چیزوں کی توہمات سے اپنے آپ کو مکمل آزادی دلوانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا گو ہوں الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے بن جائیں۔ پروردگار عالم ہمیں بدفعلی، بدشگونی، نحوست، اس طرح کی دیگر توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ایمان کو مضبوط بنا، پروردگار عالم تو ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما۔ الہ العالمین ہمیں سے جو بیمار ہے تو نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمیں پکا سچا موحد اور مسلمان بنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان میں ہو، اسلام میں ہو۔ آمین۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب الى القى السمع وهو شہید۔